جی بہت شکریہ آسما. بچے جو ہیں ہمارا مستقبل ہیں, اور میں سمجھتا ہوں بچوں کی نظر کی حفاظت بڑوں کی ذمہ داری ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے خوبصورت چیز اس کی ماں کا چہرہ ہوتا ہے, اور اگر بچہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا ماں کے چہرے کی طرف, تو یہ تشویش کا باعث ہے کہ اس بچے کو فوری طور پہ کسی امراض چشم کے معالج کو دکھانا چاہیے. یہ جو آسما بتا رہی ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ بچے کو پیدائشی سفید موتیا بچوں میں بھی ہوتا ہے, اور وہ اس کا آپریشن ہوا ہوگا, اس کے بعد اس کو لینز لگاتے ہیں یا اس کو جو ہے چشمہ لگائیں گے, اور پھر بچہ جب 2 سال سے بعد بڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا آپریشن کر کے اس کی آنکھ میں مصنوعی عدسہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ بچوں کے جو امراض چشم کا شعبہ ہے وہاں لاہور میں آ کے دکھائیں, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بچے کا مزید بہتری ہو سکتی ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ڈارفر میں آپ لوگوں نے کوئی آئی ہاسپٹل بنایا یا کچھ, آپ یہ بتائیں کہ سر یہاں پہ آپ لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ یہ ابھی آسما کی کال آئی, ننکانہ سے بالکل قریب آگے جڑاں والا ہے, وہاں ہم نے ایک آئی ہاسپٹل بنایا ہے. اور وہاں ہم ہر سال میں 2 دفعہ کیمپ بھی لگاتے ہیں, 500 سرجری کے 400-500 سرجری وہاں پہ کرتے ہیں, اور اس طرح پاکستان کے مختلف ایریاز میں ہم یہ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کہیں اور جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کا سوچ رہے ہیں, لیکن پہلے جو ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں, ہمارے اپنے یہاں لوگ ہیں, پہلے ہم ان میں دیکھیں کتنے, کیا آپ نے فگر کوٹ کیا تھا کہ کتنے لوگ ہر سال جو ہے اپنی بینائی کھو بیٹھتے ہیں سر؟ پاکستان میں کوئی اس وقت 16.5 لاکھ افراد اندھے پن کا شکار ہیں. دیکھیں نا پہلے, اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کے قریب ہیں, ان کو یہ خطرہ لاحق ہے. میں نے جو آپ سے بتایا نا کہ 250 آئی سرجن ہے ہمارے ساتھ, اور وہاں پاکستان کے اندر ہر ویکینڈ پہ اور ایک ویک میں 2 دفعہ مختلف, کبھی بلوچستان کے اندر, بلوچستان کے بہت سارے ایسے ضلع ہیں جہاں پہ کوئی آئی سرجن نہیں ہے, تو ہمارے پاس الحمدللہ بلوچستان میں بہت سارے آئی سرجن ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. صوبہ سرحد میں ہیں, دور دراز کے جو علاقے ہیں, چترال سے آگے اور گرم چشمہ سے آگے, اور اس طرح کی مختلف جگہ, چمن سے آگے, ایسی جگہوں پہ, کشمیر میں کیل ایک جگہ ہے جہاں مظفر آباد سے بھی کئی گھنٹے کی مسافت ہے, وہاں پہ وہاں جا کے ہمارے آئی سرجن یہ سال بھر کام کرتے رہتے ہیں. بیچ میں سے ہم کچھ آئی سرجن جو ہے وہ ان کو افریقہ کے مختلف ممالک میں, جیسے سوڈان ہے, چیڈ ہے, صومالیہ ہے, نائجیریا ہے, نائجر ہے, سینیگال ہے, کینیا ہے, برکینا فاسو ہے, وہاں پہ جا کے سال کے مختلف اوقات میں وہاں پہ جا کے بھی یہ کام پیرلل جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اوکے سر, ویل جسٹ ٹیک اے کال ہیئر. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ جی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی ہیلو, ٹی وی کی آواز بند کر دیں ورنہ آواز نہیں آئے گی. ہیلو, چلے تو گم گئی. اچھا جی بتائیں سر. تو یہ اس طرح سے وہاں جا کے جو کرتے ہیں, میں اگر آپ کو بتاؤں, جیسے میں نے ڈارفر کا بتایا, جی چیڈ پاکستان سے 1.5 گنا بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے, 1 کروڑ کی آبادی ہے, 2.5 لاکھ مریض وہاں پہ آپریشن کا انتظار کر رہے ہیں, اور ہر سال 15,000 مزید نئے مریض جو ہے وہ اندھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. پورے ملک میں جو پاکستان سے 1.5 گنا بڑا ملک ہے, صرف 2 آئی سرجن ہیں, اور وہ بھی بہت ٹرینڈ نہیں, 700-800 آپریشن سال میں کرتے ہیں. سینٹرل صومالیہ کی آبادی 75 لاکھ ہے, صرف 1 آئی سرجن ہے. نائجیریا میں 10 لاکھ افراد اندھے پن کا شکار ہیں, اور وہاں پہ بہت سارے جگہوں پہ سہولیات نہیں ہیں. اسی طرح اگر آپ برکینا فاسو, سینیگال, بہت ساری جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے, تو وہاں پہ پورے ملک, کئی ایسے ممالک ہیں افریقی جہاں پہ ایک بھی آئی سرجن نہیں ہے پورے ملک کے اندر. دیکھیں وی آر سو مچ بیٹر دین سو مینی ادرس. ایک تو ہم ہمیشہ ادھر ادھر جو وہ دور کے ڈھول سہانے والی بات ہے نا, ہم وہ دیکھتے ہیں, ہم جو پرابلمز ہیں ہم یہ سوچتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, اس سے ہمارا ایٹیٹیوڈ بڑا افیکٹ ہوتا ہے. تو ایوری بڈی از فیسنگ اے پرابلم, اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکلات, کوئی مصیبتیں ہیں, بس ان سے ڈیل کرنا ہوتا ہے آپ کو. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ ایک لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ لوں, پھر ایکچولی یہ تو اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ آپ کو پھر زحمت دیں گے کہ ایک ایک بیماری یا ایک ایک مرض جو ہے اس کے حوالے سے کچھ کوسچنز پوچھوں گی میں. یہ جو بچے اینک پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں, ان کی آئی سائٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن وہ ایسے فیشن میں کوئی بڑے کوئی کول لگنے کے لیے وہ اینکے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں, اس سے تو نہیں کوئی اثر ہوتا کوئی ان کی آنکھوں پہ؟ وہ اس کا تو اتنا اثر نہیں ہوتا, لیکن ہم نے بچوں کے ابھی 2 ہفتے پہلے گورنمنٹ باغبان پورا اسکول میں ہم نے وہاں پہ ایک آئی کیمپ کیا, بچوں کی بڑا ڈیٹیل سے ان کا معائنہ آنکھوں کا کیا.
اس سے پہلے شادباغ کے ایک اسکول میں بچیوں کے اسکول میں ہم گئے اور بچوں کا تو بہت زیادہ ہمیں اتفاق ہوتا ہے ان سے انٹریکشن کا کہ بچے کیا کہتے ہیں کہ وہ بہت ساری بچیاں جن کو یا بچے جن کو کلاس میں بلیک بورڈ نظر نہیں آتا اور وہ بیٹھے وہاں پہ بلیک بورڈ نظر نہیں آتا تو وہ ساتھ والے بچے سے جو ہے وہ دیکھ کے لکھتے ہیں. بہت سارے 6 نمبر کی اینک لگتی ہے لیکن اس نے چشمہ کبھی چیک ہی نہیں کروایا. اس لیے بچے کو اسکول میں داخل کروانے سے پہلے آنکھ کا معائنہ بہت ضروری ہے. اچھا. اور جس بچے کو اینک لگتی ہے ہم نے دیکھا کہ 30% بچیوں کو اینک لگتی ہے اور ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو صرف اس لیے مارتے ہیں کہ وہ لکھتی نہیں ہے. تو آج اس کے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہے وہ اس سے وہ دیکھ نہیں سکتی تو اس لیے مار پڑتی ہے اس کو ٹیچر. اچھا سر جاتے جاتے کچھ علامات بتا دیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے بچے بھی بہت سے دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں کہ بھائی کون سے ایسے علامات ہیں کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے آپ کی آئی سائٹ ویک ہو. اگر بچہ ٹی وی کے بہت قریب ہو کے ٹی وی دیکھ رہا ہے یا اس کو بلیک بورڈ پراپر نظر نہیں آ رہا یا کمپیوٹر پہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تو کمپیوٹر آج کل کیونکہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو بہت زیادہ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو ایک تو اس کا 20 سے 24 انچ کا فاصلہ آنکھوں سے رکھیں. پھر یہ ہے کہ کمپیوٹر کی سکرین آپ کے آنکھوں کے لیول سے کوئی 20 ڈگری نیچے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کمپیوٹر پہ کام کرنے کے دوران ہر 15 منٹ کے بعد چاہے 15 سیکنڈ کا ایک بریک لیں اور تھوڑا سا دور آپ دیکھیں تاکہ آپ کی آنکھوں کے مسل جو ہے جو بالکل سپیزم میں آ جاتے ہیں وہ بہتر ہو سکیں. ٹھیک ہے. اور سر میں درد بھی ہو تو آئی تھنک چیک کرانا چاہیے بچوں کو جو بہت بوجھ فیل ہوتا ہے. جی لاسٹ کال ان دس سیگمنٹ. جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ ہیلو. جی ہیلو کون بول رہی ہیں؟ جی میں خالدہ بول رہی ہوں سہیوال سے. جی خالدہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی بات کیجئے. جی ایک منٹ ہے. یہ اصل میرا نا رائٹ سائڈ کی آنکھ پہ مسئلہ ہے کیونکہ تقریباً 2-3 ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. جی ہیلو. جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے نا یہ ایک رائٹ آنکھ جو ہے اس سے نظر آنا بند ہو گیا تھا. جی اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس وجہ سے نا پھر میڈیسن وغیرہ بھی لی. اب تھوڑا میڈیسن کھانے سے نا صحیح ہو گئی ہے نظر آنا شروع ہو گیا. جی تو اس لیے اب دوبارہ اتنی زیادہ کلیئر نظر تو نہیں آتا لیکن ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اس کا کوئی زیادہ مسئلہ یا کوئی میڈیسن یا کوئی زیادہ چیک اپ تو نہیں. اگر چیک اپ تو کرانا پڑے گا. جی اس کو بالکل چیک کروانا چاہیے. میڈیسن بھی کھا رہی ہوں. پہلے تو بالکل بند ہو گئی تھی لیکن اب میڈیسن کھانے سے اور چیک اپ کرانے سے تھوڑا نظر آنا شروع ہو گیا. اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں. جی اس کا آپ کو جو ہے آپ کو آنکھ کا معائنہ کروانا چاہیے تاکہ دیکھا جائے کہ چوٹ نے آنکھ کی کس حصے پہ اثر کیا ہے. اور پھر حفاظت کے لیے میں کہتا ہوں کہ اسی لیے سیٹ بیلٹ کا باندھنا اور جو ہے جو آتش بازی یا اس طرح کے بچے کرتے ہیں فیکٹریوں کے اندر لوگوں کو جو پروٹیکٹیو گاگلز ہیں وہ یوز کرنے چاہیے تاکہ ان بہت سارے حادثات سے جو ہے وہ بچا جا سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے کوئی نہ کوئی ایک پرٹیکولر پرابلم کو ڈسکس کرنے کے لیے. تھینک یو. جی ویورز وی ور ٹاکنگ ٹو ڈاکٹر انتظار حسین بٹ ویل ٹیک اے ویری شارٹ بریک اینڈ دین یو ول میٹ یور فیوریٹ سنگر ان گیسٹ گیرزن.